کہ اللہ اچانک حکم لائے قبلے کو بدلنے کا. سنو بہت توجہ سے، بہت اہم باتیں ہیں. حکم لائے قبلہ بدلنے کا، دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون نبی کے ساتھ ساتھ پلٹ جاتا ہے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف، اور کوئی نہیں کہا نہیں جی وہ پہلا قبلہ ہی صحیح تھا، بس اس کو بدلنے کی ضرورت نہیں تھی. آزمانے کے لیے لائے حکم. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون نبی کی اطاعت کرتا ہے اور کون پہلے قبلے پر باقی رہتا ہے. کام کرنے والے ایسے ہونے چاہیے، ایسے ہونے چاہیے، ایسے ہونے چاہیے، یہ بالکل بے وقوفی کی بات ہے. بالکل بے وقوفی کی بات. کام کرنے والے ایسے ہونے چاہیے، ایسے ہونے، بالکل بھی نہیں، یہ بے وقوفی کی بات ہے. بلکہ عقل مندی کی بات یہ ہے کہ مجھے ایسا ہونا چاہیے، مجھے ایسا ہونا چاہیے، مجھے ایسا ہونا. ہر آدمی سوچ لے کہ مجھے ایسا ہونا چاہیے، جھگڑے ختم ہو جائے. آپ اسی کیوں لڑ رہے ہیں سب؟ آپ اسی کیوں لڑ رہے ہیں سب کہ ہر ایک کی فکر یہ کہ دوسرے کو ایسا ہونا چاہیے. کیا کام فرشتہ کریں گے جو عیب سے پاک ہو؟ بالکل نہیں. خطا، نسیان، بھول، غلطی اوپر سے چلی آ رہی آدم علیہ السلام سے. فرمایا حدیث میں کلکم خطاؤن، تم سب خطا کار ہو. بس باتیں ختم ہو گئی. کوئی کہیں نہیں سکتا میری خطا نہیں ہے. اس وقت تو عجیب بات ہے کہ حدیث میں ہے تم سب خطا کار ہو، ہم کہتے ہیں میری تو غلطی ہے نا. صاف انکار حدیث کا. حدیث میں کیا ہے؟ کلکم خطاؤن، تم سب خطا کار ہو. اور ہم کیا کہیں؟ میری تو خطا نہیں. کہ تیری سب سے بڑی خطا یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو خطاوار نہیں سمجھتا. خطاوار ہونے کے لیے کافی ہے کہ اپنے آپ کو خطاوار نہ سمجھے. یہ خطا سب سے بڑی خطا ہے. اپنے آپ کو قصوروار نہ سمجھنا سب سے بڑا قصور ہے، سب سے بڑی غلطی ہے. اس لیے فرمایا کہ ساتھیوں سے غلطیاں تو ہوں گی، لیکن ان کی غلطیوں کی اصلاح کا طریقہ وہ اختیار کرو جو طریقہ نبوت کا، جو طریقہ خلافت کا ہے. ہاں یہ نہیں کرو کہ اصلاح کے بڑا اٹھا لو پیچھے لگ جاؤ. بالکل نہیں، اس کی کوئی گنجائش اسلام میں نہیں ہے. چاہے کوئی پیر ہو، چاہے کوئی شیخ ہو، چاہے کوئی امیر ہو، کوئی بھی ہو، کسی کے ذمے ہرگز فرض واجب نہیں ہے کہ وہ کسی کی اصلاح کے پیچھے لگے. کیونکہ سب سے اونچا مقام اس کا ہے نبی کا. اور نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ داروغہ نہیں ہیں ان پر، ان کی اصلاح کریں. آپ کے ذمہ تو صرف یاد دلا دینا ہے بھائی یہ غلط ہے، یہ مت کرو، بس. یہ زیادہ کچھ نہیں کر سکتے. لو جب نبی داروغہ نہیں بن سکتے تو تمہیں داروغہ کس نے بنایا کہ تم ڈنڈا لے کے پیچھے پھرو لوگوں کی اصلاح کے لیے؟ کیوں بھائی؟ بالکل نہیں، کوئی گنجائش نہیں ہے. تذکیر ہے، تذکیر یاد دلا دو، بس چھوڑ دو اللہ پر. ہمارے ایسا فرماتے تھے کہ جو تمہاری تذکیر کے بعد راستے پر نہ آئے اس کے لیے صرف دعا ہی راستہ ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے. کیا کرو؟ اس کے لیے دعا کرو، بات ختم. آپ کی ذمہ داری اس کی اصلاح کرنا نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری اس کو صحیح بات یاد دلا دینا ہے. بس یاد دلا دو، بس یاد دلا دو، بات ختم ہوگی. تمہاری ذمہ داری ادا ہو گئی. اگر تم نے یاد دلا دیا تم اللہ کے ہم بری ہو گئے، اور اگر تم نے اس کی اصلاح کا ارادہ کر لیا تو تم اللہ کے مجرم ہو گئے، کیونکہ تمہاری اصلاح طریقہ اصلاح سے فساد ہوگا. کہ فساد کرو کہیں کے لیے، اصلاح کے لیے فساد، اصلاح کے لیے فساد ہوتا ہے. لو بھائی سنو، تمہیں ایک لطیفہ سناتا ہوں. ایک صاحب نے آ کر کہا مولانا یوسف صاحب سے کہ حضرت دعا فرما دیجئے، حالات بہت خراب ہیں، حالات بہت خراب ہیں، اور میں ان حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے الیکشن لڑنے جا رہا ہوں، آپ میری دعا کر دی میں کامیاب ہو جاؤں. تو اس نے فرمایا کہ جب تمہارا خود ہی ارادہ لڑنے کا ہے تو تمہارے ذریعے سے کوئی خیر کیسے آ سکتی ہے؟ سنی بات؟ جتنی پوری دنیا میں دیکھ لو آپ، الیکشن میں کیا کرتے ہیں؟ لڑنا. جی ہاں الیکشن لڑیں گے. ارے تمہارا ارادہ پہلے لڑنے کا ہے تو اللہ تمہارے ذریعے سے دنیا کا نظام درست کر دیں گے. جی ہاں، کیوں بھائی؟ کوئی کہتا ہے الیکشن کرنے جا رہے ہیں، کچھ نہیں، لڑنے جا رہے ہیں. بھائی یہ تمہارا ارادہ پہلے لڑنے کا ہے تو اللہ تم سے اصلاح کا کام لیں گے یا نہیں لیں گے؟
یہ ہے بات. لوگ لڑتے ہیں کہیں کے لیے؟ اصلاح کے لیے. اصلاح کے لیے لڑنے والا مصلح نہیں ہے، بلکہ اصلاح کے لیے لڑائی کرنے والا مفسد ہے، یہ فسادی ہے. یہ جو اصلاح کے لیے کیا کر رہا؟ لڑائی کر رہا ہے اصلاح کے لیے، کہ ہم تو اس لیے لڑ رہے ہیں تاکہ کام ٹھیک ہو جائے. یہ کوئی بات ہی ہے؟ اصول کے لیے لڑنا سب سے بڑی بے اصولی ہے. اصول کے لیے لڑنا سب سے بڑی بے اصولی ہے یہ، کہ آدمی لڑے اصول کے لیے، کہ ہم تو اصول کے لڑ رہے ہیں، کام اصول پہ آوے کہ اصول کے لیے لڑ رہے ہیں، کہ اصول کے لڑنا تو سب سے بڑی بے اصولی ہے. کہ مومن کے ذمہ تذکیر ہے کہ ان کو یاد دلا دو. اس لیے فرمایا کہ مومن کے عیب کو چھپاؤ، اللہ تم سے اصلاح کا کام لے لیں گے. جو مسلمان کے عیب کو ظاہر کرے گا اللہ اس میں وہ عیب پیدا کریں گے، جو مسلمان کے عیب کو چھپائے گا اللہ اس کے ذریعے اصلاح کریں گے. یہ ہے سیرت کا تو خلاصہ، یہ ہے جو ہمیں ملا روایتوں میں. جو مسلمان کے عیب کو ظاہر کرے گا اس کے اندر یہ عیب پیدا ہو جائیں گے. جو کسی مسلمان کے عیب کو کھولے گا وہ مرے گا نہیں جب تک اس میں وہ عیب پیدا نہ ہو جائے. یہ پکی بات ہے. جو کسی مسلمان کو رسوا کرے گا وہ مرے گا نہیں جب تک خود اس کام کو نہ کر لے. تو مسلمان کے عیب کو چھپائے گا اللہ تعالی ایسے لوگوں سے مسلمانوں کی تربیت سے اصلاح فرما دیں گے، کیونکہ یہ مصلح ہے، مفسد نہیں ہے. مصلح وہ ہوتا ہے جو عیب کو دیکھ کر چھپا لے، مفسد وہ ہوتا ہے جو عیب کو دیکھ کر دوسروں کو خبر کرے کہ فلاں یہ کر رہا ہے. اللہ دیکھ لیتے ہیں کہ میری مخلوق کی ذلت چاہتا ہے، میں اس کو ذلیل کروں. ہاں، اس لیے چاہیے کہ مسلمانوں کے عیوب کی طرف نہیں بلکہ ان کے محاسن کی طرف دیکھو، ان کی خوبیاں دیکھو. ہاں فلاں یہ خوبی ہے، میں اندر کیسے آوے. صحابہ ساتھ رہتے تھے ایک دوسرے کے اپنے اندر خوبیوں کو پیدا کرنے کے لیے. اس لیے میرے دوستو عزیزو، ہمیں چاہیے کہ ہم دعوت کے مزاج پر آئیں. دعوت کے مزاج پر آئیں. اس کا مزاج یہ ہے کہ اس کو صحابہ کی سیرت کے مطابق لے کر چلو. اس کا مزاج ہے. صحابہ کی سیرت کیا ہے کام میں؟ صحابہ کی سیرت کو دیکھو، صحابہ کی سیرت کو دیکھو. دوسری بات یہ ہے کہ اس کام میں آگے بڑھو قربانیوں کے راستے سے، تعلقات کے راستے سے نہیں. حکومتیں بنتی ہیں ٹوٹتی ہیں کیونکہ یہ عوام کے تعلق سے بنتی ہیں. مال سے بنیں گی، کہیں مال سے بنے گی، کہیں قوت سے بنیں گی حکومتیں. جی ہاں، اور ٹوٹتی ہیں. سنو، اس کام میں آگے بڑھنے کا تعلق صرف اخلاص اور قربانیوں سے ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کرواؤ. اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کرواؤ. جی ہاں، کہ اپنے اللہ کے درمیان کے معاملے کو درست کر لو، اللہ تمہارے مخلوق کے درمیان کے معاملات کو درست کر دیں گے. یہ اصل بات ہے. اس کے لیے آگے بڑھنے کے لیے سمجھتے تھے کہ ایک عوام کی سطح ہے کہ وہ سالانہ خروج کر لیں. عوام کی سطح ہے، سالانہ خروج عوام کی سطح ہے. لیکن پرانے وہ ہوتے ہیں جو ہر وقت تقاضوں پر تیار رہیں. ایک ایسا عملہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مستقل ساتھ رہتا تھا کہ جس وقت جو تقاضا ہے اس تقاضے کو پورا کریں. مسجد نبوی میں مستقل ایک ایسا مجمع، ایک ایسا عملہ، پرانوں کی ایک تعداد ہر وقت تیار رہتی تھی کہ جس وقت جو تقاضا اس کو پورا کریں. میرے دوستو عزیزو، آپ اگر اپنے گھر میں کسی ایک مہمان کو بلا لیں، اپنے گھر میں کسی ایک مہمان کو بلائیں، تو آپ کے گھر کا